بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج جس دن میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں 3 رجب المرجب ہے، اور آج رجب المرجب کے حوالے سے، اس کے فضائل کے حوالے سے اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ہم نے سماعت کرنا ہے۔ سب سے پہلے رجب المرجب ایک ایسا مہینہ ہے، با برکت مہینہ ہے، اور جیسے رمضان المبارک مہینہ، اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اسی طریقے سے جو رجب کا مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہیں، اور حرمت والے مہینوں کے بارے میں میرے رب نے قرآن میں فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک گنتی کے مہینے، ان عدۃ الشہور، گنتی کے مہینے اللہ کے ہاں کتنے ہیں؟ وہ 12 مہینے ہیں۔ گویا کہ ایک بات تو یہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اور اللہ کے کلام میں 12 مہینوں کا ذکر موجود ہے۔ اللہ کے ہاں گنتی کے مہینے وہ 12 ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے قرآن میں گنتی کے جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں، اور یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ایام میں، انہی دنوں میں زمینوں اور آسمان کے نظام کو پیدا فرمایا، اور زمین کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے مہینوں کو بھی جو ہے وہ قرآن میں ذکر فرمایا، اور فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ انہی مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ اور حرمت والے مہینے ان کو کیوں کہا جاتا ہے، اور وہ کون کون سے حرمت والے مہینے ہیں؟ سب سے پہلا مہینہ تو رجب المرجب ہے، اور جو دوسرا مہینہ ہے وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے۔ گویا کہ اگلے جو 3 مہینے ہیں وہ اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس کے حوالے سے ایک یہ بھی آتا ہے کہ حرمت والے مہینے ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جو عرب لوگ تھے، جو ان کے قبائل تھے، وہ جنگ و جدال میں ملوث رہتے تھے، اور 12 مہینے وہ جنگ و جدال میں کرتے، لیکن جب حرمت والا مہینہ آ جاتا تھا تو چاہے ان کی جتنی ہی جنگ سخت کیوں نہ ہو اور کتنی ہی ان کے لیے مشکلات کیوں نہ ہو، لیکن ان مہینوں میں وہ جنگ کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس لیے اس کا یہ چھوٹا سا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے حرمت والے مہینے۔ تو آج رجب المرجب کے حوالے سے، اس کی روزے کے حوالے سے بھی بے شمار فضائل اور برکات ہیں، اور سب سے بڑی بات جو ہمارے مسلمانوں کے لیے ہے، حضور کے امتیوں کے لیے ہے، کہ اس رمضان المبارک کی 27ویں رجب المرجب کو حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور علیہ السلام کو سیر کرائی گئی، اور مسجد اقصی سے عرش معلیٰ تک بھی سیر کرائی گئی۔ تو وہ جو واقعات ہیں وہ بھی اسی بابرکت مہینے میں رونما ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام پر بے تحاشا کرم کیے، اور بے تحاشا آپ علیہ السلام پر انعامات کیے۔ تو ان میں سے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ اب رجب اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، اس سے آپ کو کافی حد تک اس حدیث کی بھی سمجھ آ جائے گی، کہ حضرت موسیٰ بن عمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو یہ کہتے ہوئے خود سنا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا
کہ جنت میں ایک دریا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رجب کہا ہے، اور جس کو یعنی رجب کہا جاتا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور جو شخص ماہ رجب کا ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس دریا کا پانی اسے پلائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں ماہ رجب کے روزے داروں کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے محبوب علیہ السلام کے فرمان کا ایک اور بھی مفہوم ہے۔ فرمایا کہ رجب جو ہے یہ کھیتی کو بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے یہ اس کی دیکھ بھال اور اس کو پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک اس کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو جو کھیتی باڑی بیچتے ہیں ان کو اس چیز کا زیادہ پتہ ہے کہ جب انسان اس کو کوئی بھی کھیتی ہوتی ہے اس کو جب بوتا ہے اور اس کو لگاتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو جب اس کو کاٹتا ہے اس کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اس کو کاٹنے میں، کیونکہ اس کو کاٹنے پہ اس کو اجر ملنا ہوتا ہے۔ وہ جب اس کو بیچے گا، بیچنے کی صورت میں اس کو اجر ملے گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، اور اس لیے بھی رجب المرجب جو ہے وہ اہم ہے، اس کے روزے زیادہ اہم ہے، اور بالخصوص 27 رجب المرجب کا جو معراج ہوئی وہ بھی زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔